نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نو ذی الحجہ یعنی حج کا دوسرا دن، جسے عرفات کا دن بھی کہا جاتا ہے، آج صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے عرفات میں داخل ہو جائیے۔ لیکن آج کل رش کی وجہ سے معلم حضرات فجر سے پہلے ہی یعنی رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے منا سے عرفات لے جاتے ہیں، تو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ انتظامی معاملات ہے تو سب حاجیوں کو ساتھ لے جانا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو بھلے ان کے ساتھ چلے جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو رات میں ان کے ساتھ چلے جائیں اور عرفات میں وقت گزاریں۔ وقوف عرفات کا جو وقت ہے 9 ذی الحجہ زوال کے بعد تقریباً ظہر کا وقت، اس وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں کوئی بھی شخص عرفات کے میدان میں آ کر لمحے بھر کے لیے ٹھہر گیا، اس کا حج کا رکن اعظم ادا ہو جائے گا۔ یہ حج کی ادائیگی کے لیے فرض وقت ہے۔ اس وقت میں لمحے بھر کے لیے بھی کوئی پہنچ گیا عرفات کے میدان میں، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ بصورت دیگر اگر 9 ذی الحجہ زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک لمحے بھر کے لیے بھی کوئی نہیں پہنچ پایا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ 9 ذی الحجہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا واجب ہے۔ مطلب لمحے بھر کے لیے کوئی ٹھہر گیا تو حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کا واجب وقت ہے وہ زوال سے غروب آفتاب تک ہے کہ اس دوران یہاں پر وقت گزارنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکل گیا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ البتہ کسی مجبوری کی وجہ سے بندہ باہر چلا جاتا ہے، عرفات سے کسی کام سے چلا جاتا ہے، اسے چاہیے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے دوبارہ واپس آ جائے، تو اس کا دم بھی ساقط ہو جائے گا، دم ختم ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ 9 ذی الحجہ غروب سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان کو نہیں چھوڑنا، ورنہ دم دینا پڑ جائے گا۔ اور وہ خواتین جن کے جو ایام کی حالات میں ہوتی ہیں، خصوصی ایام ان کے چل رہے ہوتے ہیں، تو حیض و نفاس سے پاک ہونا وقوف عرفہ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ان ایام میں وہ وقوف عرفہ کر سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک غلطی عموماً ہوتی ہے کہ مرد اور خواتین حضرات ایک ساتھ جمع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات اور کہ عرفات کا مکمل میدان یہ وقوف کی جگہ کسی بھی جگہ ٹھہر سکتے ہیں، جہاں بھی سہولت و آسانی کے ساتھ ٹھہر جائے۔ البتہ ایک وادی ہے، میدان ہے، جس کو وادی عورانہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد نمرہ سے بالکل متصل دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا میدان ہے، اس کو وادی عورانہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدود عرفات سے باہر ہے۔ حاجی غفلت میں اس کو وادی عرفات سمجھ کر، میدان عرفات سمجھ کر ٹھہر جاتا ہے، اور یہ حدود عرفات کے میدان سے باہر کا حصہ ہے، تو یہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس عرفات والے دن آپ نے یہاں پر 2 نمازیں ادا کرنی ہیں، ایک ظہر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، تو ان 2 نمازوں کو یہاں پر آپ نے ادا کرنا ہے۔ مشورہ یہی ہے کہ یہ دونوں نمازیں اپنے اپنے اوقات میں، یعنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں اپنے اپنے خیموں میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تفصیل چونکہ یہ کلپ تفصیلی نہیں ہے، شارٹ کلپ ہے، تو ہمارے جو تفصیلی کلپ ہے اس میں اس کی تفصیل انشاءاللہ بتا دی گئی الحمدللہ، تو اس میں تفصیل دیکھ لی جائے۔ لیکن بہرحال مشورہ یہی ہے کہ یہ دونوں نمازیں اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں اور اس کے لیے مسجد نمرہ جانے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔